السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، پریشانی، بیماری، رشتوں کی آزمائش، اور کبھی ایسے حالات کہ انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں سوال یہی ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ میری مدد کون کرے گا؟ قرآن ایسے پریشان دلوں کو مضبوط سہارا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے۔ اللہ سمجھاتا ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن اصل کامیابی اس کی ہے جو صبر کرے اور اللہ سے جڑ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آیت ملاحظہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مشکل وقت کے لیے بہت مضبوط راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مدد دو چیزوں سے قریب آتی ہے۔ نمبر ایک، صبر۔ صبر کا مطلب خاموشی رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے برداشت، اعتماد اور اللہ پر بھروسہ۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے: گناہوں سے بچنے کا صبر، عبادت میں ثابت قدم رہنے کا صبر، پریشانی پر مضبوط رہنے کا صبر۔ نمبر دو، نماز۔ نماز دل کو طاقت دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنا دل رکھ دیتا ہے۔ نماز انسان کو سکون بھی دیتی ہے اور راستے بھی کھولتی ہے۔ اللہ کا وعدہ بہت بڑا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ انہیں چھوڑتا نہیں، ان کے لیے مدد کے راستے کھولتا ہے۔ عملی مثال، ایک شخص شدید مالی مشکل میں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ فجر کے بعد روز 2 نفل پڑھ کر صرف 5 منٹ اللہ سے دعا کرے گا۔ کچھ دن میں ایسے راستے بنے جو اس نے سوچے بھی نہیں تھے۔ عملی سبق: نمبر 1، مشکل آئے تو گھبرائے نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے۔ نمبر 2، روز کم از کم ایک نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ نمبر 4، روز چند منٹ اللہ سے دعا کریں، مدد کے راستے کھلتے ہیں۔ خلاصہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ صبر اور نماز، یہی دو چیزیں انسان کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں۔ جو اس اصول کو اپنا لے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم پر آسانی کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر، ہمیں صبر عطا کر، نماز میں لذت دے اور اپنی مدد ہمارے قریب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔